میں مشرکوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، سارے اختیارات دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر بعض اختیارات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون کون سے ہیں، ان کی لسٹ پیش کی جائے۔ پھر وہ جو بعض دیے ہوئے ہیں وہ یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے۔ معلوم سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہوگا کون کون سے دیے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں تو پھر اختیارات دینے کا فائدہ؟ بھائی پھر اللہ نے اختیار دیے کیوں جب ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں؟ فائدہ کیا ہوا؟ بھائی کسی کو وزارت دی جاتی ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے نا پبلک کو کہ دیکھو اب پانی پہنچانے کا اختیار اس وزارت کے پاس ہے، لہذا پانی کے لیے ان سے رابطہ کرو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں، لسٹ ہم اس لیے پیش نہیں کر لے کہ جتنے اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے اختیارات دے دی، اولاد دینے کا بھی، روزی دینے کا بھی، ملازمت دینے کا بھی، کشتی پار لگانے کا بھی، تو پھر کن چیزوں میں ہم اللہ سے دعا مانگیں اور کن چیزوں میں اللہ کے حبیب سے؟ پھر اگر کوئی اللہ سے کبھی دعا مانگے ہی نہیں کہ ساری زندگی نبی سے ہی دعا مانگتا رہے تو کوئی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب سارے اللہ نے دے رکھے تو بھائی پھر ادھر مانگو ادھر مانگو برابر ہے۔ عیسائی اس لیے تو کنفیوز ہیں۔